ہنزا کے گاؤں عطا آباد میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی گھر ملبے تلے دب گئے، جس کے نتیجے میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 19 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق 4 جنوری کو عطا آباد گاؤں کے ساتھ واقع پہاڑ میں اچانک دراڑیں پڑنے لگیں اور اونچی آواز کے ساتھ پہاڑ کا ایک حصہ دریائے ہنزا میں جا گرا، جس کے نتیجے میں شاہراہ قراقرم جو ہنزا اور گلگت کو سست اور چین سے ملاتی ہے کو شدید نقصان پہنچا اور دریائے ہنزا کا بہاؤ بھی بند ہو گیا۔ عطا آباد گاؤں کے دریائے ہنزا میں سرک جانے کے بعد دھوئیں کے گہرے بادل پھیل گئے۔ اسی دوران قریبی گاؤں گنش کے لوگ مدد کے لیے وہاں پہنچے اور اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ زخمیوں کو کریم آباد اور علی آباد کے ہسپتالوں میں پہنچایا گیا اور ہلاک شدگان کی لاشوں کی تلاش بھی شروع کر دی گئی، مگر شدید ٹھنڈ اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو امدادی کارروائیوں کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 173 فیملیز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئی وہاں سے، ان کے گھر بار، ان کے جنگلات، زمینیں، مال مویشی خانے وغیرہ سب ڈسٹروائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا وہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے، لیکن ہمارے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اور خاص طور پر گورنمنٹ اور انٹرنیشنل NGOs جو ہے ان کے طرف سے رسپانس جو ہے بہت ہی مایوس کن ہے۔ اس سے پہلے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے اس گاؤں کو غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ قریب واقع گاؤں کو بھی خالی کرایا گیا تھا۔ عطا آباد کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں انہوں نے علی آباد اور گلگت انتظامیہ سے کئی بار یہاں کی آبادی کی منتقلی اور متبادل جگہ کی فراہمی کے لیے گزارشات کی، لیکن کسی بھی حکومتی ذمہ دار نے اس سلسلے میں اقدامات نہیں کیے۔ اس قدرتی آفت میں عطا آباد کے لوگوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع سمیت گھر، جائیداد اور مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فی الحال علی آباد اور التت ہنزا میں عارضی خیمے لگا کر متاثرین کو ضروریات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے مستقبل کے بارے میں ابھی تک بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد کے سامنے موجود ہیں۔ عطا آباد میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ اور اس کے بعد امدادی کارروائیوں کے حوالے سے یہاں پہ موجود الیکٹڈ ممبران سے ہم نے امدادی کارروائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ان کے پاس امدادی کارروائیوں کے حوالے سے فی الحال کوئی اپڈیٹس موجود نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شاہراہ ریشم کے تقریباً 2 کلومیٹر حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث سڑک کو 1 ماہ تک عام ٹریفک کے لیے کھولنا ممکن نہیں ہے اور دریائے ہنزا کی بندش کی وجہ سے جھیل بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے قریبی علاقے گوجال کی کئی آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب ہنزا ریور جو بند ہو گیا، اس کے نتیجے میں اپ اسٹریم جو ہے اپر گوجال کی طرف پانی کے سطح بلند ہونا شروع ہوا ہے، اور کل تک کے انفارمیشن کے مطابق جو پہلا گاؤں ہے گوجال کا آئین آباد، اس کے 9 گھر جو ہے اس وقت سبمرج ہو چکے ہیں، پانی کے اندر آ چکے ہیں۔ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے گوجال کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اشیاء خوردنوش اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شاہراہ کی بندش کی وجہ سے چین سے کاروبار کرنے والے افراد کو بھی مستقل مالی نقصان پہنچ رہا ہے۔ 3 کلومیٹر کا جو ڈیبری ہے جو لینڈ سلائڈ کا، اس کو کراس کر کے آٹا، گھی یا بنیادی ضروریات زندگی پیٹھ پہ لاد کے اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال کے اس کو کراس کر کے چیزیں وہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میرے خیال سے بہت بڑا ہیومینٹیرین ایک کرائسس ہے۔ گورنمنٹ کو بھی اور NGOs کو بھی اس کے طرف توجہ دینا چاہیے، اور ہیلی کاپٹر سروس بڑھانا چاہیے، یا پھر چائنیز بارڈر جو ہے اس کو ری اوپن کرنا چاہیے۔ گوجال اور ہنزا کے درمیان آمد و رفت کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن موسم کی سختی میں لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کی غرض سے ہنزا میں مقیم گوجال کے طلباء و طالبات کو بھی شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ متاثرین کا مطالبہ ہے کہ معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں رہائش کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات ناکافی اور غیر اطمینان بخش ہیں۔ کیمرامین وقار علی کے ساتھ کرار حسین، ویلیو ٹی وی، اسلام آباد۔